ہر کسی کی کہانی الگ ہے، ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ لوگ تم سے ان چیزوں پر حسد کر سکتے ہیں جن کا تمہیں خیال بھی نہ ہو، تمہاری سادگی، تمہاری عاجزی کا رویہ، تمہاری مسکراہٹ، وہ سکون جو تمہارے حصے میں آیا ہے، وہ ہمیشہ تم سے حسد کریں گے، اس لیے ان کی پرواہ نہ کرو۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں جو قائم رہے تو لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں۔ دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیاوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا ہی عبادت ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کی شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے۔ سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کی دھول پر قربان کر دی جائے تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہو پاتی۔ وہ لوگ کتنے خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں جو زندگی کے بدترین طوفانوں سے گزرتے ہیں، پھر بھی نرمی، خاموشی، صبر، مہربانی اور عاجزی کا انتخاب کرتے ہیں۔ خوشحالی خود انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دامن میں گرتی جاتی ہے۔ کیا ایسے ہی لوگوں کو خوش قسمت ترین کہا جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ ساری نعمتیں بہت آزمائشوں کے بعد ملتی ہے اور بعض کو سسکنے کے بعد بھی نہیں ملتی، تو کیا وہ بد نصیب ہیں؟ کچھ لوگوں کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہوتی ہے نا، جب تک دل چاہا، جہاں تک چاہا تعلیم حاصل کی، اچھا رشتہ ملا، مناسب وقت پر شادی ہوگی، اچھا سسرال، اچھا زواج ملا، تمہارا ذہنی سکون بہت بہتر ہو جائے گا جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں، ہر رائے پر پریشان ہونا ضروری نہیں، ہر واقعے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ضروری نہیں، ہر کہی گئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کا کوئی معنی نہیں، کیوں کہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنے ذہنی سکون کے لیے بھی جنگ ختم کر دیتے ہیں۔ کسی سے بات کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انہیں معاف کر چکے ہیں۔ ہر مرد یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی عورت ہو، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اچھی اور نیک دل عورتیں گہری جذباتی ہوتی ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھال لیتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے، اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے، وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں، کیوں کہ آپ کے غم سے دنیا غم زدہ نہیں ہوگی۔ مجھے کامل انسان ہونا ضروری نہیں لگتا، مجھے بس اتنا کافی ہے کہ میں منافقت نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، خوشامد نہ کروں اور لوگوں کو صرف ضرورت کے وقت نہ پہچانوں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے ان تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ 2 قسم کے مرد ایسے ہیں جن پر مرد کا لقب نہیں جچتا، ایک وہ جو اپنی ماں کو وقت کے نیچے روند دیتا ہے تاکہ بیوی کے وقت سے جا ملے، اور دوسرا وہ جو محفلوں میں اس عورت کا ذکر کرتا ہے جس نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ پھر سے نہیں ہوتی تعلقات میں بحالیاں، جو بدل گیا سمجھو وہ مر گیا۔ مشکل وقت آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ رب کو کھو دینے کا ہے۔
اپنے اندر رب کے قرب کی جستجو پیدا کریں، مت بھولیں ہدایت انہیں ملتی ہے جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ انسانوں کا کھو جانا خسارے میں شامل نہیں ہوتا، جنت کا کھو جانا اولین خسارہ ہے۔ کسی کے ساتھ یا خلاف ہونے کی پرواہ مت کریں، جب تمہاری نیت سچی ہو تو دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، کیوں نہ کہ نصیب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، حالات کو کوسنا چھوڑ دو، بس اسے منا لو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ صبر سے اللہ کو راضی کرو، توکل کی انتہا دکھاؤ، وہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ہمیں تھکا کر واپس اپنے پاس بلاتا ہے۔ اداسی اللہ سے دوری کی علامت ہے، نصیب کی نہیں۔ اور کچھ چیزیں ختم ہو جائے تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے، چاہے تعلقات ہی کیوں نہ ہو۔ راستے بدل جائیں تو نعم البدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، اور نہ ملے تو تنہا رہنا چاہیے۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ ہم ان باتوں پر سب سے کم بات کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم سب سے زیادہ سوچتے ہیں؟ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ جب آپ اپنی زندگی سے کچرا نکال کر پھینک دیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ یہ فکر بھی چھوڑ دیں کہ آپ کا پھینکا گیا کچرا کون اٹھا رہا ہے۔ اس صدی کی کچی عمر کے بچے اس لیے بھی تھک چکے ہیں کہ انہیں باہر کی ٹھوکروں سے لڑنے کے بعد اپنے گھروں میں موجود پچھلی صدی کے پکی عمر کے بزرگوں کے ساتھ بھی جنگیں کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے کی باتوں سے اس لیے بھی متفق ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی بکواس بند کر لے۔ کسی کے اندر کبھی ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ مانا کہ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن جو جانتے بوجھتے آپ کی دکھتی نبض پر ہاتھ رکھ دے تو سمجھ جانا وہ اچھا یا برا نہیں بلکہ بے حس اور کم ظرف ہے۔ یہ دنیا ہمارے خیالات کا عکس ہے۔ اگر ہم محبت کرنا چاہیں گے تو ہمیں محبت کرنے کے سینکڑوں راستے ملیں گے، اور ان راستوں میں محبت کے لیے ہزاروں پھول کھلے ہوں گے۔ اور اگر ہم نفرت کرنا چاہیں گے تو ہمیں لاکھوں ہتھیار خود بخود مل جائیں گے۔ جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اگر تم بہک جاؤ گے وہ تمہیں راہ راست پر لائیں گے۔ اگر تم گمراہ ہو گئے تو تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہیں یاد دلائیں گے، اور اگر تم کم علم ہو تو تمہیں سکھائیں گے۔ زندگی میں سب سے بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ کردار میں تھوڑی سی سختی بھی رکھیں، کیوں نہ کہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ کاش تم جان لیتے کہ ہار بہادروں کی ہوتی ہے، کیوں نہ کہ بزدل لڑائی نہیں لڑتے۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں، کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی پر مجبور نہ ہو۔ اچھی بیوی کے پرائز میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں۔